شام کا وقت تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی میری بیوی بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو روتے ہوئے وہ میری ماں کی شکایت لگانے لگی اور مجھے کہنے لگی تمہاری ماں مجھ پر حد سے زیادہ ظلم کرتی ہے، مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا، میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ابھی اس نے یہ بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ میری ماں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی اچھا ہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ جب تک تم یہاں پر رہو گی تب تک ہمیں ذلیل کرواتی رہو گی۔ مریم شکایتی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی دیکھو تمہاری ماں پھر سے مجھ پر الزام لگا رہی ہے، تم اپنی ماں کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو کہ یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم ان کی باتوں کو نظر انداز کیا کرو، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جس کو اس نے بے دردی سے صاف کیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ تم مرد ہمیشہ یہی کہتے ہو، لیکن جب امتحان کی باری آتی ہے تم لوگ ہمیشہ ہی فیل ہو جاتے ہو، تب تم لوگ ہم عورتوں کا یقین نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں بھی فریش ہونے کے لیے چلا گیا کیونکہ اب تو یہ روز کا ہی سین بن گیا تھا۔ کوئی بھی ایک دن ایسا نہیں تھا جب میری ماں اور میری بیوی کی لڑائی نہ ہوتی ہو۔ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ مجھے کہنے لگی مجھے کل اپنی دوست کے پاس جانا ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ جمعے کے دن اپنی دوست کے گھر جانے کی اجازت لیتی تھی۔ میں نے اس سے مذاق میں پوچھ لیا کہ آخر تم صرف جمعے کے دن ہی اس کے پاس کیوں جاتی ہو؟ کہیں کوئی عمل تو نہیں کرواتی؟ ابھی میں نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی آپ ہمیشہ ہی مجھ پر الزام لگاتے ہیں، آپ کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے مجھے ذلیل کرنے کا، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں؟ وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ وہ ناراض ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد اماں اندر داخل ہوئی اور سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی تمہاری بیوی کی حرکتیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، یہ آج کل کچھ زیادہ ہی گھر سے باہر رہنے لگی ہے، اس پر نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے قابو سے باہر ہو جائے، میں نہیں چاہتی کہ اس محلے میں ہماری عزت دو کوڑی کی ہو جائے۔ پھر اماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اسے محلے کے ایک آدمی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کئی گھنٹوں تک اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ میں نے اماں کو کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوی کی فطرت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، اور جہاں تک غیر محرم سے بات کرنے کا سوال ہے تو وہ مر تو سکتی ہے لیکن اس طرح کا جرم نہیں کر سکتی، وہ بہت ہی نیک تھی اور پردے والی تھی، اور اس کی گواہی تو میں بھی دینے کے لیے تیار تھا۔ اماں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور پھر سینہ پیٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تو کبھی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ اس نے تجھ پر بھی جادو کروا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اب میں کمرے میں مکمل طور پر اکیلا تھا اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ شادی تو میں نے اس وجہ سے کی تھی تاکہ میرا مستقبل خوشگوار ہو سکے، میں ایک پرسکون زندگی گزار سکوں۔ میں نے سوچا تھا بیوی آئے گی، خیال رکھے گی، اس کے ساتھ وقت گزاروں گا تو مجھے بھی سکون ملے گا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ شادی کے بعد زندگی میں اس قدر ٹینشن ہو جائے گی۔ کبھی کبھار تو میں اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا تھا کہ آفس کے کام میں توجہ نہیں دے پاتا تھا اور پھر آفس سے بھی ڈانٹ سننے کو ملتی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے تو میری نیند بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت اماں کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگتی تھی۔ جب تک میں ان کے کمرے میں جا کر ان کی ٹانگیں نہیں دباتا تھا اور ان کو دوائی نہیں دیتا تھا تب تک وہ سنبھلتی نہیں تھی۔ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ مجھے وہاں پر 4 گھنٹے بھی بیٹھنا پڑتا تھا۔ جب واپس آتا تھا تو بیوی ناراضگی سے منہ پھیر لیتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کس کو راضی کروں۔ میں ان دونوں میں بری طرح سے پس کر رہ گیا تھا، اور جب اپنی بے بسی کا اظہار اماں جان سے کرتا تھا تو وہ سارا الزام مجھ پر لگاتے ہوئے کہتی تھی کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف تیری وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب تو نے اس عورت سے شادی کرنے کی بات کی تھی تب میں نے تجھے منع کیا تھا، مگر تو نے میری ایک بھی نہیں سنی، اب یہ سب تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ میں اماں کو بتانا چاہتا تھا کہ میری بیوی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسائل تو آپ کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، مگر میں ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گیا۔ میری شادی کی تیسری سالگرہ تھی اور میں بہت زیادہ پرجوش تھا۔ اپنی بیوی کو سالگرہ پر ہی میں قیمتی تحفہ دیتا تھا، اس کے لیے پیسے میں سال کے شروع سے ہی جمع کرنا شروع کر دیتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے قیمتی چیزیں تحفے میں دے کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اس بار میں نے اس کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی تھی اور ایک چھوٹا سا سونے کا نیکلس خریدا جسے میں نے پیک کروایا اور اپنے آفس کے بیگ میں رکھ لیا۔
میں نے ارادہ کیا تھا کہ شام کے وقت اسے اپنے ساتھ ڈنر پر لے کر جاؤں گا اور وہیں پر ہی اسے یہ تحفہ دوں گا، مگر جب گھر کے اندر داخل ہوا تو گہری خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ گھر کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر گیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً وہ اندر ہی موجود تھی۔ اماں بھی گھر پر نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ باہر نکلی تو میں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کم از کم دروازہ تو بند کر دیا کرو، حالات خراب ہیں، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ وہ حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے تو لگا تھا کہ اماں باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے، اسی وجہ سے میں نے توجہ نہیں دی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یوں دروازہ کھول کر چلی جائیں گی۔ اس بار بھی غلطی میری ماں کی ہی تھی، اس وجہ سے میں خاموش ہو گیا اور دوبارہ اس سے بات نہیں کی۔ میرا دھیان اپنے بیگ میں پڑی ہوئی اس انگوٹھی کی طرف تھا جو میں اس کے خوبصورت ہاتھوں میں پہنانے کے لیے بے چین تھا، مگر اس کے لیے مجھے رات کا انتظار کرنا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ رات میرے لیے کس قدر تاریک ہونے والی ہے۔ شام کا وقت تھا، میں نے اسے تیاری کرنے کے لیے کہا اور خود اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے باہر نکل گیا۔ ابھی گلی سے مڑا ہی تھا کہ دوست کی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ خود مسکراتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا، مگر قریب پہنچتے پہنچتے اس کے چہرے سے مسکراہٹ دور ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی نمودار ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے بھائی، یوں تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج گئے ہیں؟ اس نے دھیمے آواز میں مجھ سے کہا کہ تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے، ڈر بھی رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو تم میری بات پر یقین نہ کرو اور مجھے برا سمجھنے لگو۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، مجھے ہمیشہ ہی تمہاری بات پر یقین ہوتا ہے، تو یہ ڈر اپنے دل سے نکال دو کہ میں تم پر کسی قسم کا شک کروں گا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے کر چلا گیا اور بیٹھک میں جا کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہنے لگا، ایک بہت بڑا غضب ہو گیا ہے، جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں ابھی تک اس پر یقین نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ بہت تکلیف میں معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو تم اس قدر پریشان ہو؟ اس نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ ایسا ہی ہے، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو اپنی ماں سے جا کر پوچھ لو۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر میں اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا تھا لیکن اندر سے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک اجنبی شخص میرے کمرے کے اندر موجود تھا۔ قریب ہی میری بیوی کھڑی تھی جو دوپٹے سے مکمل طور پر بے نیاز تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ایک ہی بات کر رہی تھی کہ یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، یہ مجھے بدچلن کہہ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں تو اپنے دوست کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ ایک نظر میں نے اپنی ماں پر ڈالی تو وہ قسم اٹھانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ تیری بیوی بدچلن ہے اور میں نے اسے اس آدمی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ مریم نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھے کہا، خدا کا خوف کریں، غصے سے کام نہ لیں، تھوڑا سا سوچ لیں، آخر میں کیوں یہ سب کچھ کروں گی جبکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ گھر واپس آ چکے ہیں۔ میں کوئی بے وقوف ہوں جو آپ کی موجودگی میں ایک اجنبی شخص کو اپنے پاس بلا لوں گی؟ آپ تو میرے بارے میں سب کچھ ہی جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت بھرے لہجے میں کہا کہ میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، جو کچھ بھی میرے ذہن میں تمہارے بارے میں موجود تھا وہ صرف اور صرف میری غلط فہمی تھی۔ حقیقت میں تو تم ایک بد کردار لڑکی ہو جسے اپنی زندگی سے نکال دینا ہی بہتر ہے۔ اور پھر اسی وقت کھڑے کھڑے میں نے اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور ایک ہی بات کر رہی تھی کہ تمہارے لیے میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، میں نے سب لوگوں سے منہ پھیر لیا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنی پیاری جان سے بھی عزیز ماں کا دل دکھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ایک بغیرت انسان ہو جس سے کبھی بھی وفا کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ کاش میں اپنی ماں کی بات مان لیتی، کاش میں تم سے شادی نہ کرتی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اپنا چہرہ پیٹنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر دھکیلتے ہوئے کہا، باقی کے ڈرامے اپنے میکے جا کر لگانا، اب تمہاری اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ امی ابھی تک حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ یقین کر لیں، میں نے اب اس عورت کو طلاق دے دی ہے، اب آپ بھی خوش ہو جائیں، آپ کا ارمان میں نے پورا کر دیا ہے۔ ان کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی جو مجھے اس وقت بہت زہر لگ رہی تھی۔
مگر میں ان سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا، اسی وجہ سے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جذبات میں آ کر میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے گھٹیا فیصلہ لیا تھا۔ اس بات کا احساس اب مجھے شدت سے ہو رہا تھا، لیکن میرے پاس پچھتانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس رات میں نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کا سامنا کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ میں اپنی سالی کو کال کروں اور اس سے مریم کے بارے میں سوال کروں کہ وہ خیریت سے گھر پہنچ گئی ہے یا نہیں، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ وہ لوگ مجھے باتیں سنائیں گے اور برا بھلا کہیں گے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ میری کال ہی نہ اٹھاتے۔ کافی دیر تک میں یوں ہی لیٹا رہا اور سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب چھت پر جا کر کھڑا ہوا تو باہر سے مجھے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل کو کچھ ہوا، کیونکہ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ مریم کی تھی۔ وہ ابھی تک باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو کیا وہ اتنی دیر سے سردی میں ٹھٹھر رہی تھی؟ یہ سوچ کر میں تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ دیکھا تو وہ گھر کی دہلیز کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ ہی محلے کی ایک عورت کھڑی تھی جو اسے وہاں سے اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بددعائیں دینے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس عورت کی باتیں سن کر مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر میں صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بددعائیں دیتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں مریم کے پاس ہی تھوڑے سے فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، وہ نفرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، خبردار جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ ہر طرح کا حق کھو چکے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کا حساب تو آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ میں نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ جو کیا ہے بالکل ٹھیک ٹھیک کیا ہے۔ اتنا عرصہ تم نے اپنی معصومیت کی وجہ سے مجھے بیوقوف بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن اب میں مزید بیوقوف نہیں بن سکتا تھا۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولی، اگر ایسی بات ہے تو میرے پاس آ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ کو پچھتاوا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ واقعی حق پہ ہوتے اور آپ کو واقعی اس بات پر یقین ہوتا تو کبھی یوں میرے پاس نہ آتے، کیونکہ جو انسان سچا ہوتا ہے اور جسے اپنے کیے پر فخر ہوتا ہے، یا جسے یہ پتا ہوتا ہے اس نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، وہ یوں کبھی بھی اپنی صفائیاں پیش نہیں کرتا۔ صفائیاں صرف وہی لوگ دیتے ہیں جن کے دل میں چور ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوبارہ سے بولی کہ دیکھنا، آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آپ مجھے ڈھونڈتے پھریں گے لیکن میں آپ کو کبھی بھی نہیں ملوں گی۔ آپ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے ترسیں گے، بے چین رہیں گے، لیکن آپ کو میری معافی کبھی بھی نہیں ملے گی۔ جو زیادتی آپ نے میرے ساتھ کی ہے وہی زیادتی آپ کے ساتھ بھی مستقبل میں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر اپنے پیٹ پر ڈالی اور ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میں اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن اب میری خواہش ہے کہ آپ کی ایک بیٹی پیدا ہو اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہو جو سلوک آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل تیزی سے دھڑکا تھا، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، میری سانسیں تیز ہو گئی تھیں اور دل میں شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ جب کمرے کے اندر داخل ہوا اور اماں کو پریشان بستر پر بیٹھا پایا، تبھی میں تیزی سے ان کے پاس آیا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا، اماں آپ نے جو کچھ بھی کہا کیا وہ واقعی سچ تھا؟ پہلے تو وہ حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، کیا تجھے ابھی بھی اپنی ماں پر شک ہے کہ تیری ماں تجھ سے جھوٹ بولے گی؟ وہ عورت ایک نمبر کی فراڈی تھی، مجھے تو پہلے دن سے ہی اس کی غلط حرکتوں کے بارے میں معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں پردہ ڈال رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ سنبھل جائے گی۔ مگر جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میرے لیے اس سب کو نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا۔ تجھے یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہوں اور کبھی بھی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہوں گی کہ جس سے میرے پیارے سے بیٹے کو تکلیف پہنچے۔ یہی تو وجہ تھی کہ میں نے اپنی مرضی کے خلاف جا کر تمہاری اس عورت کے ساتھ شادی کی تھی، کیونکہ میں صرف اور صرف تمہاری خوشی چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ میرے جتنے مرضی اختلافات کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اسے قبول کر رہی تھی اور اسے سمجھانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، مگر اس بدبخت عورت کو شاید تمہاری دی ہوئی عزت راس ہی نہیں آئی تھی، اسی وجہ سے اس نے اپنی اوقات دکھا دی۔ تمہیں اب اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، تم حق پر ہو، غلط تو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ تمہاری اس قدر محبت کو اس نے نظر انداز کر دیا اور اس کے باوجود بھی ایک ایسے مرد کی طرف متوجہ ہو گئی جو کہیں سے بھی تمہاری برابری کا نہیں تھا۔ اماں نے دوبارہ سے مجھے تسلیاں دی تھیں اور مجھے یقین دلایا تھا کہ میں حق پر ہوں۔
دل کو تھوڑا سا سکون ملا تو کمرے میں آ کر بیٹھ گیا، مگر ماضی کے لمحات مسلسل میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے چین نہیں حاصل ہو رہا تھا۔ اس سے شادی میں نے بہت ہی مشکلوں سے کی تھی اور ہمیں بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑی تھی۔ اس نے تو اپنے گھر والوں تک کو چھوڑ دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس کے گھر میں کال کروں، کیونکہ کافی عرصے سے وہ اپنے ماں باپ سے ناراض تھی۔ جب بھی وہ ان سے ملنے کے لیے جاتی تو اس کے ماں باپ اس کی شکل دیکھنے سے انکار کر دیتے تھے۔ صرف اس کی بہن ہی تھی جو اس سے محبت کرتی تھی اور جو اس کا سہارا بنی ہوئی تھی، مگر میرے پاس بھی اسی کا نمبر ہی تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی بہن سے وعدہ کیا تھا اور اسے تسلی دی تھی کہ میں کبھی بھی مریم کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گا، اس سے بہت محبت کروں گا۔ اب اگر اسے میں یہ بتا دیتا کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے، اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں سکا۔ تکلیف سے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوششیں کرنے لگا، مگر وہ پوری رات میری جاگتے ہوئے گزری تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے میری زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں اس کا عادی ہو چکا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر میں اسی پر ہی انحصار کرتا تھا۔ میرا چھوٹے سے لے کر بڑا کام وہ کرتی تھی۔ اب اس کے جانے کے بعد سارے کام ادھورے ہونے لگے تھے۔ اماں کی طبیعت تو ویسے بھی خراب رہتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ میرے کام بھی کریں۔ کچھ دن تو میں یہ سب کچھ خود کرتا رہا، لیکن پھر میں بہت زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک طرف آفس کی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی تھی کہ دوسری طرف گھر کی ٹینشن بھی شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑا سا مزید وقت گزرا تو اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ وہ مکمل طور پر بستر سے ہو کر لگ گئی تھیں۔ اب ان کے لیے بھی میں نے ایک نوکرانی کا بندوبست کرنا تھا، یہ الگ پریشانی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی میں ایک ساتھ ڈھیر سارے مسئلے آ گئے ہوں۔ رات کو جب بستر پر سونے کے لیے لیٹتا تھا تو اس کا معصوم چہرہ ہر بار کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا تھا۔ ایک رات 12 بجے کا وقت تھا، میں سونے کے لیے لیٹا ہوا تھا جب دروازے پر دستک دی۔ میں حیران رہ گیا کہ رات کے اس پہر کون آ گیا تھا۔ ویسے تو مجھے پتا ہی تھا کہ اماں ہی ہوں گی، کیونکہ گھر میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ان کا روتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ میرے دل کو کچھ ہوا۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور ان کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ اپنی ماں سے مجھے بے حد محبت تھی، کیونکہ انہوں نے میرے باپ کے انتقال کے بعد اکیلے ہی میری پرورش کی تھی، میری تمام خواہشات کو پورا کیا تھا اور کبھی بھی مجھے کسی چیز کے لیے ترسایا نہیں تھا۔ مجھے اپنی ماں پر فخر تھا جنہوں نے اپنی ساری زندگی مجھ پر لگا دی تھی۔ میں نے انہیں گلے سے لگایا اور ان سے پوچھا کیا ہو گیا ہے، تو وہ اپنا سینہ مسلتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، مجھے شدید بے چینی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں بستر پر جا کر بٹھایا اور انہیں پانی پلاتے ہوئے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، سب ٹھیک ہے، کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب کی بار میں بھی سیریس ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے جو اب پچھتاوا ہو رہا ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے چینی سے بولی خدا کے لیے مریم کو بلا لو، میں نے اس سے معافی مانگنی ہے، صرف اور صرف ایک بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی طلب کرنی ہے اور اس سے التجا کرنی ہے کہ وہ مجھے بخش دے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور اس وقت مجھے لگا تھا کہ میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گا۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے سے اپنی ماں کا چہرہ ہٹ گیا تھا اور اس معصوم لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا جس کو اس کے گھر والوں سے الگ کر کے میں نے خود سے بھی الگ کر دیا تھا۔ میں نے بے چینی سے اماں کی طرف دیکھا اور چیختے ہوئے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے؟ نہ صرف آپ نے اس کو توڑ کر رکھ دیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں بھی اونچی اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگی زیادہ وقت نہیں ہے، تم جا کر اسے تلاش کرو، پتہ لگاؤ کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ میں نے ان کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں اسے تلاش تو کر ہی لوں گا، لیکن کس حیثیت سے اسے واپس لے کر آؤں گا؟ میں تو اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر چکا ہوں۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم اس چیز کی فکر مت کرو، یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو، بس تم اسے کہیں سے تلاش کر کے لے آؤ تاکہ میرا یہ احساس جرم ختم ہو جائے۔ اس بار بھی اماں کو صرف اور صرف اپنی فکر تھی، کیونکہ ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا رہتا تھا اور انہیں چین کا سانس نہیں لینے دیتا تھا۔ اس بار بھی انہیں اپنی زیادتی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خیر میں نے اماں کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اسے پاگلوں کی طرح پورے شہر میں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ سب سے پہلے میں اس کے گھر گیا۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو مریم کی ماں بہت زیادہ حیران ہوئی، کیونکہ وقت اچھا خاصا ہو گیا تھا۔
پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے پہلی بار مجھے گلے سے لگایا تھا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، میرے بیٹے، میں نے اتنا عرصہ تمہارا انتظار کیا ہے، شکر ہے کہ تم آ گئے ہو۔ تمہارے سسر صاحب تم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ تو صرف اور صرف تمہارے یہاں پر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تم لوگ ان سے ایک بار معافی مانگو، وہ تم لوگوں کو معاف کر دیں گے، وہ اپنی بیٹی کو بہت یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے پیچھے جھانکا اور مجھ سے سوال کرنے لگی، مریم کہاں پر ہے؟ تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اس وقت میرا دل کیا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس قدر شرمندگی کا احساس مجھے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اور اس وقت مجھے ٹینشن بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مریم یہاں پر نہیں ہے، تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرے چہرے پر چھائے ہوئے تاثرات دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، کیا مریم کہیں چلی گئی ہے؟ اور پھر یکدم ہی ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ باقی تمام گھر والے بھی باہر آ گئے تھے، وہ بھی مجھ سے یہی سوال کر رہے تھے۔ میری ساس، جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک بہت ہی پرسکون انداز میں مجھ سے بات کر رہی تھی، اب وہ مجھے دھمکی دے رہی تھی کہ اگر میں نے ان کی بیٹی ان کے حوالے نہ کی تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ میں ہر طرف سے ہی پھنس گیا تھا، اس لیے کچھ بھی کہے بغیر میں وہاں سے بھی نکل آیا تھا، کیونکہ میرے پاس ان کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سالی کی کال کو بھی میں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں اسے مختلف جگہوں پر تلاش کرنے لگا، ہسپتال میں بھی جا کر پتہ کروایا، لیکن وہ مجھے وہاں پر بھی نہ ملی۔ اس کے علاوہ اس شہر میں جتنے بھی یتیم خانے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے NGOs بنی ہوئی تھیں، ان سب میں جا کر پتہ کروایا۔ وہاں پر مریم نام کی لڑکیاں بہت زیادہ تھیں، مگر ان میں سے کسی کا بھی نام مریم احمد خان نہیں تھا۔ یہ نام اسے دینے کے لیے میں بہت زیادہ پرجوش تھا۔ جب ہماری شادی کی باتیں چل رہی تھیں، تب بھی میں اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ جب میرا نام تمہارے نام کے ساتھ لگے گا تو تمہارا نام مزید خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ بھی یہ باتیں سن کر مزید خوش ہو جاتی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حد سے زیادہ چاہا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ابھی بھی میرے دل میں اس کے لیے ویسے ہی محبت تھی، لیکن ایک غلط فہمی نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں غصے کی وجہ سے اندھا ہو گیا تھا، اور شاید یہی میری محبت کا امتحان تھا جس میں میں مکمل طور پر فیل ہو گیا تھا، مگر وہ اس بار بھی کامیاب ہو گئی تھی۔ تھک ہار کر صبح گھر واپس آیا تو اماں جان غصے سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تم اسے واپس کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس بار میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، خدا کے لیے مجھے بخش دیں، پہلے آپ اسے یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، آپ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح سے اسے یہاں سے نکال دیں۔ اگر آپ نے اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکال ہی دیا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی مجھے ساری حقیقت بتانے کی؟ نہ صرف آپ نے خود کو مشکل میں ڈالا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں بھی اپنی اہمیت ختم کر دی ہے۔ وہ دوبارہ سے رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ اب تم اپنی ماں سے اس لہجے میں بات کرو گے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر میں نے آپ سے بات کی تو دوبارہ آپ سے بدتمیزی کر بیٹھوں گا۔ اب جب تک مجھے میری سابقہ بیوی مل نہیں جاتی تب تک میں آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ کہہ کر میں غصے سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ میں نے اپنے پولیس دوست کو بھی کال کر دی تھی، مگر اس کی طرف سے بھی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے تھے ویسے ویسے میری حالت بھی خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی سے اور گھر سے تمام خوشیاں دور چلی گئی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اچانک ہی میری نوکری بھی چھوٹ گئی، کیونکہ کافی دنوں سے میں اپنے کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا، اور پچھلے دنوں مجھے جو فائل تیار کرنے کے لیے دی گئی تھی اس میں نے ایک بہت ہی سنگین غلطی کر دی تھی، جس کی وجہ سے کمپنی کی کروڑوں کی ڈیل کینسل ہو گئی تھی۔ مینیجر نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب میرا یہاں پر آنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں یہ آفس چھوڑ کر چلا جاؤں۔ وہ میرا وہاں پر آخری دن تھا۔ میں اپنا سامان سمیٹ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کام بھی نپٹا رہا تھا جب میرے نام پر ایک خط آیا۔ شکر ہے کہ اس دن میں جلدی نہیں نکلا تھا۔ جب میں نے وہ خط کھولا تو سامنے لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر مجھے لگا کہ میں نے پڑھنے میں غلطی کر دی ہے۔ اسے 2 سے 3 بار پڑھا، لیکن وہ ٹھیک ہی لکھا ہوا تھا۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ اگر معافی چاہتے ہو تو اپنی سزا بھگتنے کے لیے اس پتے پر آ جاؤ۔ میں اچھی طرح سے جان گیا تھا کہ یہ خط مریم کی طرف سے ہی آیا ہے، مگر اسے یہ سب لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مجھے ایک فون کال بھی تو کر سکتی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں آفس سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ دوبارہ سے مجھے مینیجر نے بلا لیا۔ اس کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ غلطی ہو گئی ہے، دراصل وہ فائل کسی اور کی تھی، میں نے تم پر الزام لگایا اور تمہیں اتنا زیادہ ذلیل کیا، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، تمہیں یہاں سے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
بلکہ تمہارے ساتھ میں نے جو زیادتی کی ہے اب اس کے بدلے تمہیں انعام ملے گا اور تمہاری پروموشن ہو جائے گی۔ یہ خبر بھی میرے لیے اچھی تھی، میں خوش ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں پر جا کر بھی مجھے خوشی ہی ملے گی، لیکن جب میں گاڑی میں جا کر بیٹھا اور اس پتے کی طرف اپنی گاڑی دوڑائی تو وہ کچی سڑک تھی، یوں لگ رہا تھا کہ کسی گندی آبادی کی طرف جا رہی ہو، اور پھر چھوٹی سی آبادی میں جا کر میں نے گاڑی روک دی۔ وہ پتہ اسی جگہ کا ہی تھا۔ وہاں پر یقیناً سب غریب لوگ ہی رہتے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، صاحب جی تھوڑے سے پیسے دے دو، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، 3 دن سے بھوکا ہوں، گھر میں چھوٹی بہن ہے جو بیمار ہے، اس کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر باقی بچے بھی میرے پاس آ گئے اور سبھی اپنی مجبوریاں گننے لگے۔ میں یکدم ہی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ ان لوگوں میں مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ یہاں پر ہے تو کیسے گزارا کر رہی ہوگی۔ یہی سوچتے ہوئے میں اندر کی طرف بڑھ گیا اور ان بچوں میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے بانٹ دیے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کہ 100 کا نوٹ دیکھ کر ان کے چہرے یوں کھل اٹھے تھے جیسے انہوں نے لاکھوں کی رقم دیکھ لی ہو۔ اور سب سے اچھی اور حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں نے دوبارہ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ خوشی سے اپنی جھونپڑیوں کی طرف چل دیے تھے۔ اس خط میں ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس نام کے بارے میں جب بچے سے پوچھا تو وہ جلدی سے ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ اس بابا جی کا گھر ہے، تمہیں وہ یہاں پر مل جائے گا۔ پھر اس نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ اس کی بات سن کر میں نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، دل میں شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا جب اندر گیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہاں پر مریم ہی موجود تھی، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ بیماری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ دراصل جس رات وہ میرے گھر سے نکلی تھی اسی رات ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ جس گاڑی نے اسے ٹکر ماری تھی وہ وہاں سے فرار ہو گئی تھی، اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ امید سے بھی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ بچہ بچ گیا تھا۔ 9 مہینے کے بعد اس نے بیٹی کو جنم دیا، لیکن پھر اچانک ہی اسے کینسر ہو گیا۔ علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ اپنی ٹانگوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس رات اسے یہ بابا اپنی جھونپڑی میں ہی لے کر آ گیا تھا، کیونکہ ان کے پاس مریم کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ کچھ دن پہلے ہی اس کی یادداشت واپس آئی تھی اور وہ مسلسل میرا ہی نام لے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تکلیف سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو تم نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا یہ حال ہو جائے گا۔ تمہیں اس رات اپنے گھر سے نکالنے کے بعد مجھے یہی تھا کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاؤ گی۔ وہ شکایتی انداز میں میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم نے مجھے اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے کے قابل چھوڑا تھا جو مجھ سے یہ بات کر رہے ہو؟ اس نے میری توجہ ماضی کی طرف مبذول کروا دی تھی۔ دراصل آج سے 3 سال پہلے ہم دونوں نے یونیورسٹی کی تعلیم ایک ساتھ ہی مکمل کی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی، اور ہم دونوں نے شادی کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ لیکن گھر والوں کی آپس میں انبن ہو گئی تھی۔ میری ماں میری شادی اپنی خالہ کی بیٹی سے کروانا چاہتی تھی، جبکہ اس کے گھر والے بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے میرے ساتھ کورٹ میرج کر لی تھی۔ شادی کے بعد ہم اس کے والدین کے پاس آئے تھے، مگر انہوں نے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور ہمیں جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے اپنی بیگم کو لے کر میں اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی تھی کہ میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑے گا، مگر پھر بعد میں حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے کہ نہ صرف میں نے اسے طلاق دے دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ کبھی اس کی خبر بھی نہیں لی۔ اس سارے قصے کو 1 سال گزر چکا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اسے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، تم مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ گی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی کہ اب میرے پاس زیادہ وقت ہی نہیں بچا، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ میں صرف آخری وقت میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ تمہیں ایک نظر جی بھر کر دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ پھر اس نے ایک نظر قریب سوئی ہوئی بیٹی پر ڈالی اور بولی، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کا نصیب میرے جیسا نہ کرے۔ میں نے اسے جو بد دعا دی تھی اس پر میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اور اپنی بد دعا کی وجہ سے ہی میں ہر روز رات کو روتی ہوں، بلکہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ بچی میں تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے اس کے ساتھ کبھی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دینا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہونے دینا، ورنہ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میری ماں کا نام لیا اور بولی کہ میں ان سے ناراض نہیں ہوں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا اپنے ضعف کے مطابق کیا، اور شاید میری قسمت میں ہی یہی لکھا ہوا تھا۔
میرے نصیب میں یہ سختیاں تھیں جو میں نے برداشت کرنی تھیں، مگر میں دعا کرتی ہوں کہ میری بیٹی کا نصیب اللہ تعالیٰ بہت اچھا کرے، اس کے نصیب میں اس طرح کی سختیاں نہ ہوں، بلکہ کسی بچے کے نصیب میں اس طرح کی زیادتیاں نہ ہوں۔ شاید میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے میری ماں کی بددعائیں بھی ہو سکتی ہیں، میں نے بھی تو ان کا دل دکھایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ میرا دل کیوں نہ دکھاتے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ میرے پاس اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے اور نہ ہی میں اسے کچھ کہنے کے قابل تھا۔ میری آنکھوں سے بھی تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک آخری ہنچکی لی اور دم توڑ دیا۔ وہ میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی تھی اور میں اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ یقین کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ اس کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ تلاش کروں گا، وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو بازو میں اٹھایا اور خود سے عہد کیا کہ اس کو ایک خوبصورت زندگی دوں گا۔ میں نے اپنی بیگم کے انتقال کے بعد دوبارہ کسی سے نکاح نہیں کیا تھا، کیونکہ اب میں اس قابل ہی نہیں بچا تھا کہ کسی اور پر یقین کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکوں۔